Ya Ali Madad. Al-Waiz Rai Abu Ali Missionary, Wise number 551. 1st of February 1988, Wise in Bayview, Jamaica of Toronto. قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. اس کا مطلب ہے کہ خدا صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. اور گنانی اس کے ساتھ ہے. دھیرے دھیرے منیورو بھائیوں ملے گا نصیب تمہارا جی. واجنتے چلے جان گے بھائیو نال وجاون ہاراگی. دھنی سلامت پہ صلوات پڑھو دیندارو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. پھر کہتے ہیں کہ دھیرج رکھو, تمہارا جو نصیب ہے وہ ضرور تمہیں ملے گا. جو بجانے والے تھے یعنی شور مچانے والے تھے, باجا بجانے والے تھے, او میں مر گیا, میں بہت دکھی ہوں, مجھے یہ تکلیف ہے, مجھے ایسا ہے, فرماتے ہیں یہ واجا بجانے والے چلے گئے اور ان کے ساتھ واجا بھی چلا گیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ہماری زندگی کے اندر سکھ بھی ہیں, دکھ بھی ہیں. جب ہم سکھ اٹھاتے ہیں تو بڑے خوشی ہوتے ہیں, خدا کا شکرانہ بھی بھول جاتے ہیں, لوگوں میں بیٹھ کے بڑائیاں کرتے ہیں اور وہ کام بھی کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. جب ہمیں دکھ ملتا ہے تو ہم شور مچاتے ہیں, واویلا کرتے ہیں, اپنے دکھوں کا اظہار کرتے ہیں اور بڑا چڑھا کے اپنے دکھ کو لوگوں کے سامنے بلاتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ تم دھیرج رکھو, تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہیں دیا جائے گا. اچھے کیے ہیں تو اچھے اعمال کا نتیجہ, اور اگر برے کیے ہیں تو تمہیں برے اعمال کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو نہیں کچھ دیا جائے گا جب تک کہ تم اس کے لیے محنت نہ کرو گے. اگر ہم کو اچھا بننا ہے تو اچھائی کی ہمیں محنت کرنی چاہیے, اور محنت کرنے والوں کے لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کا ساتھی ہوں. خدا کہتا ہے کہ تم زندگی کے اندر صبر کرو. سکھ دکھ خدا کے حکم سے آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں, لیکن دکھ خدا کے اذن سے آتے ہیں. اذن کہتے ہیں حکم, اپروول. ابھی دکھوں میں ہمارا ہاتھ ہے, اور دوسری طرف خدا کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے دکھ آتا ہے. تو یہ اشارہ ہے ججمنٹ کی طرف. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہماری نیکیاں بدیاں سامنے رکھ کے خدا ڈیبٹ کریڈٹ کا حساب کر کے پھر اس کا رزلٹ نکالتا ہے کہ رزلٹ میں پلس ہے یا مائنس ہے. وہ ہمارا نصیب ہے. ہم نے 10 نیکیاں کی, ایک بدی کی, لیکن یہ ایک بدی 100 نیکیوں کو کھا جاوے اتنی بڑی ہے تو 10 نیکیاں تو برباد ہو جائیں گی, صرف ایک بدی ہی بدی رہ جائے گی. اب انسان سوچتا ہے کہ میں نے اتنے نیک کام کیے تو کیوں مجھے بدلہ نہیں ملا. بھائی تم نے $10 بینک میں رکھے اور 100 نکال لیے تو 90 تو اس کے اندر وہ ڈیبٹ نوٹ چلا گیا, اوور ڈرا ہو گیا. آپ مینیجر کا بولا بھی میں نے تو $10 ڈالے تھے, لیکن سامنے تم نے 90 زیادہ نکالے ہیں. بعض ایسی نیکیاں ہیں
کہ 100 بدیوں کو کھا جائیں، بعض ایسی بدیاں ہیں کہ 100 نیکی کو کھا جائے۔ اب ان کا وزن کون کرے؟ کوئی ایک نیکی بہت وزندار ہوتی ہے کہ ہزاروں گناہ وغیرہ دھوئے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایک ایسا بھی گناہ ہوتا ہے کہ پیر کہتے ہیں کہ جیسے بھو نہیں کمائی، ایک اوتار نہیں، 2 نہیں، کتنی ہی زندگیاں جو تم پسار کر چکے ہو، تمہاری پچھلی تمام زندگیوں کی سب عبادتیں نیکیاں برباد ہو گئیں ایک گناہ کرنے سے۔ یہ کہتے ہیں ایک تل جھوٹ جے بول سو تو جیسے بھو نہیں کمائی، ایک تل جتنا جھوٹ بولو گے تو بھو کی کمائی چلی جائے گی۔ ہم کو تو ڈر لگتا ہے، ہم تو ڈگلے پگلے جھوٹ بولتے ہیں، دن میں 50 جھوٹ تو ہر کوئی بولتا ہے۔ کبھی ٹیلی فون آ گیا، بیوی کو کہہ دیا کہو گھر پہ نہیں، بھائی گھر پہ بیٹھا ہے، اور وہ کہتی ہے گھر پہ نہیں، جھوٹ بولا نا۔ تو کیا یہ جھوٹ بولنے سے بھو کی کمائی برباد؟ نہیں یار، یہ جھوٹ وہ نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں، مگر یہ جھوٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بھو کی کمائی مٹا ڈالے۔ کسی کو اپوائنٹمنٹ دی، جان بوجھ کے بیٹھے رہے، اور پھر جب اس کے پاس پہنچے، سوری میں تو بھول گیا، حالانکہ بھولا نہیں، جھوٹ بولا۔ ایسے تو ہم ڈگلے پگلے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کیا یہ جھوٹ بولنے سے ایک جھوٹ پیر کہتے ہیں، اور وہ بھی تل جتنا۔ انگلش میں تل، یہ سیسم کے سیڈز ہیں نا، اس کو تل کہتے ہیں۔ ایک تل جتنا جھوٹ، تمہاری بھو کی کمائی برباد ہو جائے گی۔ کون سا جھوٹ؟ اور وہ جھوٹ ہے امام کی بیعت کر کے، خدا کے اوپر ایمان لا کے، محمد کی بیعت کر کے، ایمان کی بیعت کر کے، اور توڑ دینا، اس کو جھوٹا سمجھنا، یہ وہ جھوٹ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا۔ حضرت امام یا نبی یا اللہ، یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے محمد تیرے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی ہے نا، انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے نا۔ اور ہم روز 3 وقت پڑھتے ہیں، تو محمد کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے، تو علی کے ہاتھ کو بھی محمد نے کہا یہ میرا ہاتھ، میں اور علی ایک ہے، میں علی میں سے ہوں، علی میرے میں سے ہے۔ اور خدا تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اللہ کی تابعداری کرو، محمد کی کرو، اور اس حکم دینے والے اولی الامر کی جو تمہارے اندر حاضر بیٹھا ہے۔ یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ خدا تو دکھتا نہیں ہے، سنتا ہے، لیکن ہم اس کی آواز نہیں سن سکتے، ہماری طاقت نہیں۔ تو خدا کی تابعداری کہاں کریں، کیسے کریں؟ محمد کو بھیجا۔ اے مسلمانوں، محمد جو کچھ بھی بولتا ہے وہ ہمارے حکم کے بغیر نہیں بولتا، اس کا منہ بند رہتا ہے، مگر جب وہ بولتا ہے تو ہم بولتے ہیں۔ اور محمد کی تابعداری کرو گے تو وہی اللہ کی تابعداری ہے۔ تو کبھی ہم نے اللہ کی بیعت کی، محمد کی کہ حضرت امام کی، اور پھر اس بیعت کو ہم نے شک میں ڈالا اور بیعت توڑ ڈالی، یعنی ہم نے یہ کہا کیا سچ مچ خدا ہے؟ کیا محمد سچا ہے؟ کیا حضرت امام سچا امام ہے؟ دل میں شک پیدا ہوا۔ میں نے کل ہی اپنی ایک واعظ کے اندر ذکر کیا کہ رسول اکرم ایک انسان تھے، مگر وہ انسان نہیں تھے۔ آپ کہو گے کیسی بات کرتے ہو، کبھی بولتے ہو انسان تھے، پھر کہتے ہو انسان نہیں تھے۔ ہاں، وہ ظاہر میں انسان نظر آتے تھے، مگر ان کا جو نور تھا وہ خدا تعالیٰ کا نور تھا۔ رسول اکرم جو کہتے تھے وہ خدا کہتا تھا۔ رسول اکرم اگر دعا کرتے تھے تو وہ خدا کی دعا تھی۔ اگر نبی کریم کھانا کھاتے تھے تو ایسا سمجھ لو کہ جس نے وہ کھلایا ہے اس نے خدا کو کھلایا ہے۔ رسول اللہ کی ساری زندگی پڑھنے جیسی ہے۔ دینداروں، تھوڑا ٹائم نکال کے اچھی اچھی کتابیں اپنے دین کی پڑھو، اور نبی کریم سے سٹارٹ کرو کہ رسول اللہ کی زندگی کیسی تھی۔ ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو، ان کی زندگی کا ایک ایک قدم ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔
میں بہت دفعہ وعظوں کے اندر عرض کیا کرتا ہوں، بعض چیزیں بہت برسوں تک یاد نہیں آتی تو ریپیٹ نہیں ہوتی، لیکن بعض چیزیں بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ آج میں نے ایک سبجیکٹ کے اوپر ادھر وائز کی ہے بے ویو کے جماعت خانے میں، ساری جماعت تو ادھر نہیں بیٹھی ہوئی، اس کے لیے بہت سے لوگوں نے، میجورٹی نے میری آج کی آواز نہیں سنی، ہو سکتا ہے آج کی آواز میں بعض ایسے سدھانت کے پوائنٹس ہیں، تو پھر دوسری جگہ مجھ کو کبھی کبھی یہ کہنا پڑتا ہے۔ رسول اکرم کی ساری زندگی کو 63 برس کی زندگی، اس میں 23 برس نبوت میں نکلے، لیکن ایک چیز میں اپنی وعظوں میں جماعتوں کو عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ میرے، آپ جب بھی اپنے آپ کے لیے سوچو، سچ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو ہم اسماعیلی بھی نہیں ہیں، ہمارا دین اسلام ہے اور اسلام ہی ست پنتھ ہے، ہم مسلمان ہیں ضرور، لیکن عام مسلمانوں میں اور ہمارے میں فرق ہے۔ یہ کوئی بڑائی نہیں، کبھی میرے کھیسے میں $1000 ہیں اور میں آپ کو کہوں کہ میرے پاس $1000 ہیں تو میں نے کوئی بڑائی نہیں کی ہے، میرے پاس ہیں، لیکن میرے پاس $100 ہیں اور میں شو کرتا ہوں $1000 کا، تو یہ سچ مچ بڑائی ہے اور گناہ ہے، یہ اچھی چیز نہیں۔ لیکن اگر میرے پاس حقیقت میں وہ چیز ہے جو میں کہتا ہوں تو یہ تو حق ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہیں کہ عام مسلمانوں کے ساتھ ہم ضرور ہیں، لیکن ہم میں ان میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق حق، وہ فرق ہے امام کا۔ ہمارے پاس وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اولی الامر کہا ہے، اور دوسروں کے پاس اولی الامر نہیں۔ ہم جب سنی مسلمان بھائیوں سے ملتے ہیں، کیونکہ ہم شیعہ ہیں، اور ہمیشہ اپنے خیالوں کے اندر شیعہ کو رکھو، آپ جب کسی کینیڈین کو یا کسی اور کو آپ ملو اور جب یہ آپ بولے نا کہ ہم شیعہ ہیں، تو پہلے تو کان کھڑے ہو جائیں گے، تو وہ پوچھے گا خمینی کا اسلام ہے کہ گدافی کا اسلام؟ تو اس کو کہو نہ اس کا نہ اس کا، ہم شیعہ ضرور ہیں، لیکن حضرت امام کو کسی نے پوچھا، رپورٹر نے، کہ آپ شیعہ ہیں تو یہ خمینی بھی شیعہ ہے، تو ہمارا بات کے کہتے ہیں اس کا شیعہ جدا ہے، ہمارا جدا ہے۔ خدا نے کہا ہے کہ تمہارے اندر جو اولی الامر ہے اس کا حکم مانو۔ شیعوں نے اولی الامر کو علی مان لیا کہ علی ہے وہ اولی الامر ہے، اور رسول اکرم کی حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ جب پوچھا گیا کہ یا نبی اولی الامر کون ہے، تو انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا وہ اولی الامر ہے، یعنی حضرت علی۔ اب دوسروں کے پاس اولی الامر نہیں۔ نبی کریم کی وفات کے بعد میجورٹی نے خلافت کو زمین سے نکالا اور حضرت ابو بکر کو خلیفہ انہوں نے مان لیا۔ اب وہ اس خلیفہ کو اولی الامر کہتے ہیں۔ تمہارے اندر جو حکم کرنے والا ہے وہ اولی الامر ہے، ابھی حکم چلتا ہے خلیفہ کا، لیکن یہاں دنیا کی بات نہیں، یہاں تو دین کی بات ہے کہ دین کے اندر تمہیں کون رستہ بتائے، یہ دین کی بات ہے۔ اور جب یہ دین کی بات آتی ہے تو دنیا کے راجا اور خلیفہ کام نہیں آتے، وہ اولی الامر نہیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جو راج گدی کے اوپر بیٹھا ہوا کوئی بادشاہ، خلیفہ یا کوئی بھی ہے، اگر وہ اولی الامر ہے تو پھر یزید بھی ایک دن اولی الامر تھا، تو کیا قرآن پاک نے اس یزید جیسے اولی الامر کے حکم ماننے کا حکم کیا ہے؟ اب یہاں بولنا بند ہو گیا، کیوں کہ سنی بھی کتنا بھی کٹر سنی ہوگا، وہ بھی یزید کو اچھا مسلمان تو نہیں سمجھتا، بھلے وہ پنچن پاک کے عاشق نہیں، اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے، بھلے وہ علی اور علی کے خاندان کے ساتھ ان کی محبت نہیں جیسے شیعوں کو ہوتی ہے، لیکن کیسا بھی کٹر سنی ہوگا، پوچھو اس کو یزید کیسا ہے تو کہے گا وہ مسلمان نہیں تھا، حالانکہ کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، کیونکہ یزید نے خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ یہ خانہ کعبہ جس پہ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس خانہ کعبہ کو یزید نے آگ لگا دی، تو اب یہ یزید کو اولی الامر مانو گے؟ حالانکہ وہ حکم چلاتا تھا، بادشاہ تھا اور اس کا حکم مانا جاتا تھا۔ تو یہاں آ کے پھر لوگ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، مگر آگے نظر نہیں آتا۔
उल अम्र वो नहीं कि जो राजा बन के बैठा हुआ है या जिसके हाथ में सत्ता है या उसके पास आर्मी है। यहाँ तो दीन की बात होती है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो है उल अम्र, तो उसके बाद कौन उल अम्र हो सकता है? अबू बकर या अली? वो लोग जो मोमिन थे, अबू ज़र गिफारी जैसे, सुलेमान फारसी जैसे, अम्मार बिन यासिर जैसे, अबुल फतह कंबर जैसे, ऐसे जो बनी हाशमी और दूसरे सच्चे मुसलमान मोमिन थे, उन्होंने अली का साथ दिया और अली को अपना अमीरुल मोमिनीन माना, क्योंकि हकीकत में अली उल अम्र है। तो मैं आपको अर्ज करता था, नबी करीम की सारी जिंदगी की जो तवारीख है, जिसको सीरतुन नबी कहते हैं, वो पढ़ने से मेरे को दो बातों का पता लगा। मैंने उसमें अगर मैं एसेंस निकालूं, सारी रसूल अकरम की 63 बरस की जिंदगी के अंदर दो बातें थी ना, वो प्रोमिनेंट थी। हुजूर की तमाम कोशिशें इन दो बातों में निकली। एक ये बात थी, अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो, जिसको हम तौहीद कहते हैं। तौहीद का मतलब अल्लाह बिल्कुल अकेला है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं, उसका भागीदार कोई नहीं। और इस्लाम में जो आदमी ये नहीं मानता वो मुशरिक है। जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे को अल्लाह मानता है, यानी एक अल्लाह से अलावा सवा हुआ, डेढ़ हुआ के दो अल्लाह हो गए, तो ये इस्लाम के अंदर हराम है। और ये गुनाह कभी नहीं बख्शा जाता कि हम अल्लाह को उसके साथ किसी और को भागीदार बनावे, यानी अल्लाह को भी माने और उसको भी कहें कि वो भी अल्लाह है। ये शिर्क है। हम इस्माइलियों के ऊपर एतराज होता है। अलबत्ता हमको आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा हिस्ट्री में कि हम मुशरिक हैं, कभी नहीं कहा। लेकिन हमको उन्होंने मुलाहदा नाम दिया। मुलाहदा कहते हैं कि जो ढेर सेर करे, मिक्सचर कर डाले। हमको उन्होंने काफिर भी कहा। काफिर उसको कहते हैं कि जो मोहम्मद को न माने, खुदा को माने मगर मोहम्मद को न माने, तो उसको काफिर कहते हैं। हालांकि ये बात भी गलत है, क्योंकि हमने तो मोहम्मद से कभी इनकार ही नहीं किया। लेकिन इशारा किधर है? 1300 बरस की हिस्ट्री में बड़े बड़े आलिमों ने इस्माइलियों के खिलाफ बहुत कुछ लिखा है, मगर वो इशारा किस तरफ है? वो इशारा इमाम की तरफ है, हमारे हाज़िर इमाम की तरफ। तो हमको लोगों ने गुलात भी कहा। गुलात कहते हैं गुलू करने वाले को, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना, गुलात कह दिया कि एक इंसान को हमने खुदा बना दिया। हमको कभी मुशरिक नहीं कहा, क्योंकि हमारी दुआएं, हमारी नमाजें, हमारी इबादत अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू हम बोलते चले आए हैं और कहते भी हैं। अल्लाह जो है वो वाहिद है, न किसी ने उसको पैदा किया है, न जन्म के हिसाब में उसने किसी को जन्म दिया है। लेकिन हमको ये जरूर कहा गया कि ये जो बात नहीं है ना, ये मुलाहदा है, गुलात है, यानी हम अपने मौला से इतना प्यार करते हैं कि जितना खुदा से प्यार किया जाता है। इसलिए गैर लोग हमारे अंदर की हकीकत को जान न सके, ये मोहब्बत की बात है। हमने हमेशा अपने इमाम से बहुत प्यार किया है, और इस प्यार के अंदर आके हमने उसके नूर की शनाख्त की। भला अल्लाह क्या है? अल्लाह का कोई बदन तो नहीं, अल्लाह की कोई शक्ल भी नहीं, तो फिर अल्लाह है क्या? खुद मुसलमान परेशान थे कि अल्लाह है क्या, हालांकि वो मानते जरूर थे। दीनदारों, एक बात हिस्ट्री के अंदर हमको और भी मिलती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया के ऊपर भले इस्लाम जाहिर नहीं हुआ था, लेकिन दुनिया के ऊपर ऐसे लोग थे कि जो इबादत करते थे, नेकियां करते थे, गुनाह नहीं करते थे और एक खुदा की इबादत करते थे। उस वक्त तक उन्हें मोहम्मद की रसालत का पता नहीं था। ऐसे लोग थे। इन लोगों के अंदर बहुत वही उल कल्बी जैसे
सुलेमान फारसी जैसे ऐसे लोग थे रसूलुल्लाह की नबूवत जाहिर होने से पहले कि जो खुदा की इबादत करते थे, आधी रात को उठ के आंखें बंद करके खुदा को याद करते थे, बैतुल ख़याल की इबादत करते थे। ये ग्रुप इनसे पहले भी था, इनसे भी पहले था। रसूल अकरम से 600 बरस पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना था। उस जमाने से, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से, बल्कि उसके भी पहले जमाने से, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से वो हजरत याह्या नबी, जिसको इंग्लिश में जॉन दी बैप्टिस्ट कहते हैं, इसको इस्लाम के अंदर याह्या नबी कहते हैं। क्रिश्चियनों के मुंह से अगर मैं कहूं तो ये याह्या नबी थे जिन्होंने जीसस को बैप्टाइज किया। जॉर्डन नदी के अंदर दोनों पानी कमर तक में उतर गए और वहां हजरत याह्या यानी जॉन दी बैप्टिस्ट में वो नबी थे, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को छांटा दिया और जॉर्डन नदी का पानी पिलाया और लोगों को कहा कि ये खुदा का नबी है। उस वक्त तक जीसस की उम्र, ईसा नबी की उम्र 30 बरस की थी और 3 बरस और रहे और फिर उन लोगों के कहने के हिसाब से क्रूसीफाइड हो गए और हम मुसलमानों के हिसाब से ईसा अलैहिस्सलाम क्रूसीफाइड नहीं हुए, मगर 3 बरस की उनकी नबूवत रही जाहिर में। इस जमाने से भी पहले, और मैं इसी जमाने से आगे चलता हूं क्योंकि आगे पीछे जाऊंगा तो बहुत लंबी हिस्ट्री हो जाएगी। ये जो जॉन दी बैप्टिस्ट थे ना, जो याह्या नबी थे, ये सारा दिन रोते रहते थे, कोई दुख नहीं था, इबादत बहुत करते थे। याह्या नबी, जॉन दी बैप्टिस्ट बहुत इबादत करते थे और इस इबादत के अंदर खुदा की जुदाई में रुआ करते थे। इतना रोते थे कि बाज दफा ये आंखों का पानी आपकी दाढ़ी में से निकल के जमीन पे टपकता रहता था और पांव गीले हो जाते थे, पांव के नीचे की जमीन गीली हो जाती थी। याह्या नबी इतने रोया करते थे, उनका नाम ही पड़ गया रोते हुए नबी। लोगों ने पूछा, या हजरत आप इतना रोते हो? फरमाया, हाँ, खुदा की जुदाई में रोता हूं कि उससे जुदा होके मैं बेचैन हो गया हूं। ये जो रोना है, ये बहुत से नबी रोया करते थे। रसूल अकरम भी आधी रात को खड़े हो जाते थे और गर्मी का जमाना जब उधर आता है मक्का मदीना अरबस्तान के अंदर, तो दीनदारों, दिन के वक्त अगरचे गर्मी बहुत होती है मगर रातें हमेशा कूल होती हैं। डेजर्ट है ना, रेत जल्दी ठंडी हो जाती है, जल्दी गर्म होती है। डेजर्ट हमेशा रात को ठंडा होता है, लेकिन ऐसी हालत में भी नबी करीम रात को खड़े होते थे तो आपके बदन से पसीना निकलता था, आंखों से आंसू भी निकलते थे। बीबी आयशा एक दिन कहती हैं, उन्होंने हदीस कही है, हजरत बीबी आयशा कहती हैं कि एक दिन आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने पहलू में हाथ फिराया तो नबी को नहीं पाया, तो मैंने अंधेरा था ना, तो दूसरी तरफ हाथ फिराया तो देखा तो नबी के पांव हाथ में आए। मैंने हाथ ऐसा फिरा के देखा तो हुजूर खड़े थे, लेकिन जब मैंने हाथ और बढ़ाया फिराया तो जमीन गीली नजर आई, जैसे कोई आदमी नहाया हो गए, इतनी थी जमीन गीली। मैं जल्दी से घबरा के उठी तो नबी करीम खड़े खड़े खुदा की इबादत करते थे। दूसरे दिन मैंने पूछा, या नबी इतना पानी आप वुजू करके नहा के आए थे? फरमाया, नहीं आयशा, मेरे बदन का पसीना था। ऐसी ऐसी इबादतें देख के बीबी आयशा कहती है, या नबी आप तो अल्लाह के बड़े प्यारे नबी हो, तो आपको क्या दोज़ख का डर है? फरमाया, नहीं आयशा, मैं तो नबी हूं, दोज़ख मेरे लिए नहीं। तो फिर या नबी आप रात रात भर खड़े रह के इतनी इबादत क्यों करते हो? फरमाया, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं, उसकी बड़ाई करता हूं। इबादत का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हम मालदार बन जाएं,
عبادت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہماری مشکلیں دور ہو جائیں. ہاں ایسی دعائیں مانگو، اس میں کوئی حرکت نہیں، لیکن دینداروں جو عبادت ہے وہ کچھ اور چیز ہے. تو میں آپ کو عرض کرتا تھا کہ یہ جو یحییٰ نبی تھے، ان کے تھوڑے سے مرید ایسے تھے، مرید تو بہت تھے لیکن تھوڑے ایسے سلیکٹڈ مرید تھے کہ جن کے پاس ساتھ بیٹھ کے حضور ان کو معرفت کی باتیں سناتے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جب وہ عبادت میں بیٹھتے تھے تو دنوں نہیں لیکن مہینوں بیٹھے رہتے تھے، ایک مہینے تک کھانا نہیں کھاتے تھے. ہم کو نبیوں کے حالات میں پتہ لگتا ہے، اور نبیوں کے ساتھ ان کے جو حواری ہوتے تھے، ان کے جو کمپینینز ہوتے تھے، ان میں بھی ایسی طاقتیں ہوتی تھیں کہ وہ ایک مہینے تک کھانا نہیں کھاتے تھے. خود جیسس کے لیے ہم کو بائبل کے اندر بھی ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے 30 دن کا روزہ پورا کیا اور اس کے بعد پھر ان کو یہ سولی دی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا روزہ رکھا، تب ان کو خدا کے کلام ملی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے بھی غار حرا کے اندر روزہ رکھا، 30 دن تک کچھ کھایا پیا نہیں. آپ کی جب شادی ہوئی تو 25 برس کی عمر تھی، اور آپ کی پہلی شادی تھی، اور بی بی خدیجہ جو تھی اس کی تیسری شادی تھی. بی بی خدیجہ 2 دفعہ ودھوا ہو چکی تھی، وڈو ہو گئی تھی. لیکن جب شادی کی بی بی خدیجہ نبی سے بہت پیار کرتی تھی. حالانکہ ابھی تک نبوت ظاہر نہیں ہوئی تھی اور نبی کو نبی مانتی بھی نہیں تھی، لیکن ان کی نیکی دیکھ کر، ان کا سوبھاؤ دیکھ کر، ان کی اچھی عادتیں دیکھ کر بی بی خدیجہ نبی کے اوپر عاشق ہو گئی. اور بی بی خدیجہ نے اپنا پیغام بھجوایا کہ محمد اگر تم قبول کرو تو میرے سے نکاح کرو. بی بی خدیجہ نے خود مانگنی کی اور حضرت محمد نے قبول کر لیا. حضور بہت خوش ہوئے اس میرج میں سے. اس لیے خوش ہوئے کہ بی بی خدیجہ بڑی مالدار تھی، اس لیے کھانے کمانے کی چنتا نہ رہی. محمد رسول اللہ شادی سے پہلے اپنے چچا کے ساتھ کمیشن کے دھندے کا بیپار کرتے تھے، لوگوں کا مال لے جاتے تھے اور دوسرے ملکوں میں جا کے بیچ کے آتے تھے، کمیشن لیا کرتے تھے. لیکن شادی کرنے کے بعد بی بی خدیجہ نے ان کو منع کیا کہ یا حضور اب آپ مسافری مت کیا کرو. اور حضور نے مسافری چھوڑ دی، چاہتے بھی تھے دل سے. مکہ کے باہر تقریباً 3 میل کے اوپر پہاڑ کے اندر ایک چھوٹی سی غار تھی، گفا تھی، کیو تھی. اس کیو میں کھانا پینا ساتھ لے کے چلے جاتے تھے. کچھ دنوں کے بعد پہلے تو کھانا پینا کھا کے واپس آ جایا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ نبی کریم کھانا لے جاتے تھے، رات کو جب واپس آتے تھے تو کھانا اسی طرح سے پڑا ہوتا تھا، کھاتے نہیں تھے. تو اس کے بعد پھر بی بی خدیجہ نے آپ کو کہا کہ آپ کھانا مت لے جایا کرو، میں بھجوا دیا کروں گی. تو صبح ہی صبح رسول اللہ چلے جاتے تھے اور بی بی خدیجہ تھوڑے ٹائم کے بعد 10-11 کے قریب غلام کو کھانا پکا کے دیتی تھی. وہ گٹھڑی اٹھا کے ہیرا کی غار میں لے جاتا تھا اور نبی کو سامنے بٹھا کے کھلاتا تھا. کچھ مدت کے بعد ایسا ہوا نبی غلام کو کہنے لگے اچھا رکھ دو میں کھا لوں گا، لیکن حضور نہیں کھاتے تھے. پھر ایسا ہوا کہ غلام کو منع کر دیا گیا اور 1-2 دن تک وہاں رہتے تھے، چلے آتے تھے. یہ سلسلہ بڑھتا رہا. کبھی ایسا تھا کہ کھانا پڑا رہتا ہے، 2-3 دن ان کا کھانا پڑا ہے، غلام آیا ہے لیکن حضور آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے اور غلام کو ہمت نہیں ہوئی کہ جگاوے. تو بی بی خدیجہ بھی تھوڑا فکر کرنے لگی. حضور دبلے ہوتے گئے، بہت کہا، فرمایا ہے خدیجہ میں کیا کروں، تیرا کھانا نہیں کھا سکتا، مجھے میرا اللہ کھلاتا ہے. اور جب آپ کو یہ سلسلہ چالو رہا 15 برس تک، 40ویں سال 30 دن ہو گئے، نہ نبی نے نیند کی، نہ نبی نے پانی پیا، نہ نبی نے کھانا کھایا. 30 دن ہو گئے اور 31ویں رات کو جبریل نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا.
جو قرآن شریف کی سب سے پہلی آیت ہے جو سورۃ العلق میں ہے. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی کہ یہ جو مہان بزرگ نبی پیغمبر جو ہیں ان کے دلوں کے اندر خدا کی محبت سمندر کی لہروں کی طرح اٹھتی ہے، اور پھر ان کو چاہنے والے، خدا سے محبت کرنے والے 10-20 ہمیشہ ہوتے ہیں. یحییٰ نبی تھے، انہوں نے ایسے تھوڑے سے آدمیوں کو بیٹھ کے عبادت سکھانی شروع کی، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو دنیا سے اپنے آپ کو تعلق توڑ کے بیٹھ گئے. اگر آپ کے گھر کے اندر انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا ہے تو دیکھو، اور اگر نہیں تو کسی لائبریری میں سے ڈھونڈو. ای لیٹر کی والیوم لے کے آؤ، اس میں آپ نکالو ایسینیز، ESSENES، ایسینیز. یہ ایسینیز وہ تھے جو یحییٰ نبی کے گروپ والے، وہ صوفی، وہ مسٹکس کہ جو گاؤں کے باہر جا کے کئی دن تک بھوکے پیاسے خدا کے دھیان میں بیٹھے رہتے تھے اور خدا کی محبت میں رویا کرتے تھے. ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی اس طرح سے جھڑیں کھلتی تھیں کہ جس طرح ایک پانی کا ٹیپ کھول دو اور اس کے ٹیپے ٹپکتے رہتے ہیں. ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم رو رہے ہیں. ان کی داڑیاں بھر جاتی تھی، ان کے کپڑے بھر جاتے تھے، نیچے کی زمین گیلی ہو جاتی تھی، مگر انہیں کوئی چیز کا احساس نہیں ہوتا تھا. یہ وہ مہان لوگ، نوری لوگ کہ جن کی وجہ سے زمین و آسمان ٹکا ہوا ہے، ان کی دعاؤں سے. خدا کے عابد جو دنیا کے اندر موجود ہیں، دینداروں، ان لوگوں کی عبادت کی وجہ سے یہ زمین ٹکی ہوئی ہے. اور یہ رسول اکرم کا بھی فرمان ہے، اور ہمارے اماموں نے بھی ہمیں فرمایا کہ 313 مومن اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. وہ کبھی بھی دو جنے ملے نہیں، ادھر ایک ادھر ہے تو ایک ادھر ہے تو ایک ادھر ہے. ساری زمین کے اوپر 313 مومن پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کی عبادت اور دعاؤں اور ان کے پاؤں کی برکت سے یہ زمین لیلی اور ٹکی ہوئی ہے. ایک دفعہ ایک بھائی نے مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کو ایک مہمانی میں یہی سوال پوچھا جب حضور نے فرمایا کہ 313 مومن دنیا میں ہیں. بھائی نے کہا مولا تو یہ 313 مومن کدھر کدھر ہیں؟ مولا فرمایا ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ قیامت کے دن اکٹھے ہوئیں گے. لیکن صاحب اس کو فرمایا ان میں ایسی طاقت ہے کہ 5 مومن اگر مل جائیں اور وہ اپنے من میں ڈیسائیڈ کریں کہ یہ زمین آسمان توڑ کے نیا بنانا ہے تو سلطان محمد شاہ فرمایا وہ بنا سکتے ہیں. مومنو، ہمیں جب علم کا پتہ نہیں ہوتا تو ہم اپنے مائنڈ سے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں کہ ہماری آنکھیں ایک خاص لمٹ کے بعد نہیں دیکھ سکتی، اس کے لیے ہم اپنی طرف سے نئے خیالات لے آتے ہیں. حضرت امام نے ایک دفعہ فرمان کیا کہ 1900 برس سے ہماری جماعت اس طرح سے یونائٹڈ رہی. اب 1900 برس امام کے مکھ سے نکلا تو بعض لوگوں نے سوچا ماں باپ کی سلپ آف ٹنگ ہو گئی. ارے اے نادانو، تم کہتے ہو ماں باپ کی سلپ آف ٹنگ ہو گئی؟ ارے اسماعیلی مذہب کے اندر تو امام کبھی بھول نہیں کرتا، یہ ایمان ہے. اسماعیلی مذہب میں یہ ایمان ہے کہ امام ہے وہی عقل کل ہے. اسماعیلی مذہب میں یہ ایمان ہے کہ امام کا جو امامت کا جو نور ہے وہی خدا ہے، کیونکہ وہ نور ہی اللہ ہے. ہم امام کی باڈی کو نہیں لیتے، امام کی باڈی کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں. 39 امام ہمارے اس دنیا سے بدنی طور پہ چلے گئے. ہم نے کسی امام کے لیے نہ مرثیہ پڑھا، نہ اس امام کے مرنے کے پیچھے ہم نے کچھ دعائیں مانگی، کیونکہ ہم کو حضرت امام کے نور سے مطلب ہے، اس کے بدن کے ساتھ نہیں. وہ بدن تو ایک جس طرح سے ایک سوٹ پہنا اور اتار کے پھینک دیا، کیا اب ہم وہ سوٹ کو چومتے رہیں؟ ہم تو سوٹ کو نہیں مانتے. یہ جو بدن ہے وہ اس نور کا کپڑا ہے، ہمارا تعلق نور کے ساتھ ہے. میں نے کل ہی عرض کی جماعت کو کہ ساری دنیا میں پھرو، جتنے بھی مذاہب ہیں تمام مذہبوں میں جاؤ،
عبادت کا ان لوگوں کے سامنے رزلٹ ایک ہی ہے کہ ہم کوئی کہتا ہے جنت میں جائیں گے، کوئی کہتا ہے سورگ میں جائیں گے، کوئی کہتا ہے پیراڈائز میں جائیں گے، کوئی کچھ کہتا ہے. نور تک کوئی نہیں پہنچے گا. آپ کو نور کی حقیقت کوئی بیان نہیں کرے گا. نہ کرسچن، نہ ہندو، نہ مسلمان، نہ پادری، نہ سنگے، نہ بدھسٹ، کوئی بھی نہیں. نور تک کوئی پہنچتا ہی نہیں. ان کو نور کی خبر ہی نہیں ہے. نور کو جاننے والے اسماعیلی ہیں، اور ہم اسماعیلیوں نے یہ چیز اپنے بزرگوں، پیروں سے، اماموں سے سیکھی. امام تو نور ہے. شاہ کریم تو 21 برس تک امام نہیں تھے، تو کیوں شاہ کریم کو ہم سجدہ نہیں کرتے تھے؟ کیوں شاہ کریم کو اپنا امام نہیں کہتے تھے؟ کیونکہ اس وقت اس کا بدن تو تھا، لیکن وہ نور نہیں ملا تھا کہ جس کو ہم امام کہتے ہیں. ہمارا تعلق تو اس نور کے ساتھ ہے. اور کبھی یہ بات حقیقت ہے تو پھر امام بھول نہیں سکتا. امام کی سلپ آف ٹنگ نہیں ہوتی. سلپ آف ٹنگ اس کی ہوتی ہے کہ جو اچھی طرح سوچ نہیں سکتا. کبھی آپ نے یہ کہہ دیا کہ امام کی سلپ آف ٹنگ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینٹلی اتنا الرٹ نہیں ہے. استغفر اللہ، امام کے اوپر یہ اٹیک ہوتا ہے. اسماعیلی مذہب قبول نہیں کرتا کہ امام کے اندر کوئی فلا ہے. ہم کبھی اس چیز کو نہیں سمجھ سکے تو اپنی کمزوری کو امام کے اوپر امپوز مت کرو کہ اس نے بھول کی. اگر تم نہیں سمجھے ہو، اگر امام نے یہ کہا کہ 1900 برس سے ہماری جماعت سنگٹھت چلی آئی تو لوگ سمجھے کہ بھائی ہم تو 1400 برس رسول اللہ سے ہوئے. یہی تو بھول ہے. کیا نبی محمد سے پہلے خدا نہیں تھا؟ اور اگر خدا تھا تو ان کروڑوں ابجوں آدمیوں کی بستی کے اندر خدا کے پیارے کوئی نہیں تھے نا؟ وہی اسماعیلی تھے. میں نے آپ کو یہ جو ایسینیز کی جو بات کی ہے رسول اللہ سے 600 برس بیک، یہی وہ جماعت تھی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آئے اور ان کو پتہ لگا کہ محمد نبوت ظاہر کر بیٹھے تو بھاگ کے محمد کے قدموں میں پڑے. یہی ست پنتھی، یہی وہ اسماعیلی تھے. ہمارا نام آج اسماعیلی بھی ہے، آغا خانی بھی ہے، نظاری بھی ہے، باطنیہ بھی ہے. ہم کو کئیوں نے ملحدہ بھی کہا، ہم نے کئیوں نے، ان لوگوں نے کئی نام دیے ہمارے ہسٹری کے اندر، مگر ہم ہیں تو وہی نا، امام کو ماننے والے، نور کو ماننے والے، نور کی عبادت اور پرستش کرنے والے. محمد سے پہلے بھی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ یحییٰ نبی تھے جنہوں نے یہ گروپ کو آرگنائز کیا، اور 4 دیواروں میں نہیں بلکہ جنگلوں پہاڑوں کے اندر بھی آدھی رات سے پہلے اس زمانے کے اندر تو یہ گھڑیاں اور بتیاں کچھ تھا نہیں. شام کو مغرب ہو جاتی تھی، عبادت کر کے کھانا کھا کے سو جاتے تھے. 2-3 گھنٹے کے بعد 10-11 بجے کے آسرے میں کھڑے ہو جاتے تھے. صبح تک عبادت کرتے تھے. کوئی کھڑے کھڑے عبادت کرتا تھا، کوئی بیٹھ کے عبادت کرتا تھا. یہ بیت الخیال کی عبادت تھی. یہ وہ مسٹکس تھے، اور یہی مسٹکس ہم ہیں کہ جو بیت الخیال کی عبادت کرنے والے ہیں. ہم اسماعیلیوں کو مسٹکس کہا گیا کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے وہ مسٹیریس ہے، آرڈینری دماغوں میں نہیں جاتا. اس کو جاننے کے لیے ہائی کلاس برین چاہیے. اسماعیلی مذہب کو سمجھنے کے لیے ہائی کلاس انٹیلیجنس چاہیے. اسماعیلی مذہب کو سمجھنے کے لیے خدا تعالیٰ کی رحمت چاہیے. اسماعیلی مذہب کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے. اسماعیلی مذہب کو سمجھنے کے لیے بڑی طاقت اور بہادری چاہیے. یہ لچے شودھوں کا، کمزوروں کا، کھیل تماشے والوں کا اسماعیلی مذہب ان کا نہیں. حالانکہ ہمارا جنم ہو گیا اسماعیلی مذہب کے اندر. ہمارے ماں باپ اسماعیلی تھے، باپ دادا اسماعیلی تھے، ہم یوں اسماعیلی بن گئے. لیکن اسماعیلی مذہب تو سمجھا ہی نہیں ہم نے. جماعت خانے آ گئے تو اسماعیلی مذہب نہیں ہے. مذہب کے طریقے ہیں. اسماعیلی مذہب کا جو پرنسپل ہے تو وہ نور ہے جس کو ہم امامت کا نور کہتے ہیں. اس نور کی شناخت جب تک ہم نے نہیں کی ہم نے اسماعیلی مذہب کو چکھا نہیں. وہ نور ہے اور اس نور کی حقیقت کو ہمیں جاننا چاہیے. اس لیے ہماری عبادت ہوئی. تو حضرت امام کے کہنے سے کہ 1900 برس سے ہماری یہ جو جماعت ہے وہ اس طرح سے چلتی آئی، تو وہ اشارہ اس گروپ کا تھا کہ جو یحییٰ نبی نے کھڑا کیا تھا. اور رسول اللہ کے زمانے تک یہ لوگ کہ جو آج ہم اسماعیلی مذہب میں ہیں وہ عبادت کرتے تھے.
پرہیزگار تھے، نیک تھے، اچھے تھے، دوسروں کی خدمت کرتے تھے، دوسروں سے بھلائیاں کرتے تھے، دکھ اٹھاتے تھے، تکلیفیں اٹھاتے تھے. انہی میں سے یہ سلیمان فارسی تھا جو پیدا ہوا پارسیوں کے اندر، آگ کی پوجا کرنے والوں کے اندر پیدا ہوئے، لیکن بہت سے اور مذہبوں کے اندر بھی گئے. سلیمان فارسی 6 مہینے میں ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے. رہ سکتا ہے کوئی؟ 6 مہینے میں ایک دفعہ کھاتے تھے اور ورچولی سوتے ہی نہیں تھے. ان کو کسی نے دیکھا نہیں کہ زمین کے اوپر ٹانگیں لمبی کر کے لیٹے ہوئے ہیں، کسی نے دیکھا نہیں. سلیمان فارسی جو تھے وہ دیوار کی، درخت کی، جھاڑ کی ٹیک لگا کے ذرا ریکلائن ہو جاتے تھے، آنکھ بند کر لیتے تھے، پھر ہوشیار ہو جاتے تھے. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ مومنوں کے دل نبیوں کی طرح ہمیشہ جاگتا رہتا ہے. یہ وہ بڑے بڑے مہان مرتبے کے لوگ تھے. ابو ذر غفاری، سلیمان فارسی. میں اپنی وعظوں میں کبھی کبھی ذکر کرتا ہوں کہ سلیمان فارسی کے پاس جانے کے لیے مولا علی نے ابو ذر غفاری کو بھیجا. ابو ذر غفاری بڑا عاشق تھا. ابو ذر غفاری بڑا بہادر تھا، بڑا ہی سچا شخص تھا. جب رسول اللہ کی بیعت کرنے کے لیے آئے تو نبی نے ہاتھ دیا اور کہا، اے ابو ذر میری بیعت کرو اس بات کے اوپر کہ حق پر رہو گے. کہتا یا نبی میں بیعت کرتا ہوں کہ حق پر رہوں گا چاہے میری جان بھی چلی جائے. اور ابو ذر غفاری نے اپنی بیعت کو نبھایا. معاویہ اور عثمان خلیفہ نے اس کو اتنا تنگ کیا، اتنا ظلم کیا، کبھی آپ پڑھو تو پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھیں رو پڑے، کیونکہ وہ سچے تھے اور ڈرتے نہیں تھے. بالکل کھردرے اونٹ کے اوپر، کہ جس اونٹ کے اوپر زین اور کجاوا نہیں تھا، معاویہ نے اس کو حضرت عثمان کے پاس بھیجا. ننگے اونٹ کے اوپر. ابھی اونٹ جب چلتا ہے تو اس کی ہڈیوں کی خراش، اس کا چمڑا بہت موٹا اور اس کے جو چمڑے کے اندر جو فائبر ہے، جو ریشے ہیں وہ بہت بڑے ہیں، لوہے کی تاروں کی طرح ہیں. اور وہ زمانے کے اندر ایجاد نہیں تھی، لوگ تہمت باندھتے تھے. ابو ذر غفاری سلمیہ سے لے کے مدینے تک آئے تو ان کے یہ جو زانو ہے نا، تھائز، اندر کی سائڈ میں گھٹنوں سے لے کے اوپر تک ان کے تھائز گوشت سے گل گئے، اندر سے ہڈی نظر آتی تھی اونٹ کی وجہ سے، اور نیچے اترنے کی رضا نہیں تھی، پولیس ساتھ تھی. معاویہ نے اس طرح حضرت ابو ذر غفاری کو بھیجا کہ آپ جب مدینے میں اترنے لگے تو آپ کے پاؤں کے اندر کی سائڈ میں سے ہڈی دکھتی تھی. اس بری حالت میں وہ گزرے اور مرے ہیں کہ اس کا بیان کیا کروں، دل ناراض ہوتا ہے. لیکن ابو ذر غفاری نے نبی سے کیا ہوا وعدہ نبھایا. اس ابو ذر غفاری کو شوق ہوا جب عبادت کا، یہ بناؤ بنا موت سے بہت پہلے کی بات کرتا ہوں. ایک دن رسول اکرم کے پاس ابو ذر غفاری گئے، عرض کیا نبی کچھ بخشش دو. پیسے نہیں مانگے، یہ بخشش کا مطلب تھا کہ روحانی چیز کچھ دو. فرمایا علی کے پاس جا. آئے علی کے پاس، سلام کر کے بیٹھے. علی سے بہت پیار کرتے تھے. کیوں کہ نبی کے منہ سے سنا تھا کہ جو علی سے پیار کرتا ہے خدا اس سے پیار کرتا ہے. رسول اللہ کے منہ سے سنا تھا کہ علی جدھر ہوتا ہے نا حق ادھر ہوتا ہے. آپ اس چیز کو سمجھو دیندارو. ایسا نہیں کہا کہ جدھر حق ہوتا ہے علی ادھر ہوتا ہے، یہ نہیں کہا. یہ کہا کہ جدھر علی ہوتا ہے حق ادھر ہوتا ہے. حق سچ کو بھی کہتے ہیں، حق خدا کو بھی کہتے ہیں. اے مسلمانوں، میں تمہیں کہتا ہوں حق علی کے پیچھے چلتا ہے، علی حق کے پیچھے نہیں چلتا. ارے ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی مزیدار چیزیں ہمارے علم کے اندر موجود ہیں. ہے آپ کو فرصت پڑھنے کے لیے؟ فرمایا کہ حق علی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. ابو ذر غفاری نے یہ سنا تھا
علی کے پاس آیا ہاتھ باندھ کے گھٹنے ڈال کے ادب سے بیٹھا. کیا ہے ابو ذر؟ مولا نبی کے پاس گیا تھا, کچھ بخشیش مانگی, کہا علی کے پاس جاؤ. فرمایا ایسا کہا؟ اچھا جاؤ سلیمان فارسی کے پاس جاؤ, کہنا میں نے تجھے بھیجا ہے. بہت خوش ہوا. سلیمان کے گھر گیا, دروازہ کھٹکھٹایا تو سلیمان نے کہا ہاں علی نے بھیجا ہے نا تجھے. حیران ہو گیا. وہ زمانے کے اندر کوئی ٹیلی فون نہیں تھا کہ اس کے آنے سے پہلے فون کر دیا. ابو ذر غفاری کہتے سلیمان تجھے معلوم؟ کہتے ہاں. تو رسول اللہ کے پاس گیا تھا نا پہلے؟ ہاں. بڑا حیران ہوا. تم تو دل کی باتیں جانتے ہو. ارے خدا تو انترجامی ہے, اس کے مومن بھی انترجامی ہے. ایک راجا ہے, راجا, اس کا ایک بیٹا ہے 2-3 برس کا. اب یہ بیٹا نوکر کو بلاتا ہے تو نوکر بھاگ کے آتا کہ نہیں؟ راجا کا بیٹا ہے, وہ کہتا ہے ہم کو یہ چیز چاہیے. یس کنور, پرنس کا حکم ماننا بھی راجا کے حکم ماننے جیسا ہے. خدا سے محبت کرنے والوں کا حکم چلتا ہے, خدا کا تو چلتا ہی ہے. مگر جو خدا کے عاشق ہیں, یہ جو قدرت کی چیزیں ہیں, یہ زمین آسمان, یہ ستارے, یہ ہوا, یہ پانی, یہ سمندر, یہ آگ, یہ دھرتی, یہ جھاڑ, یہ پہاڑ, یاد رکھو ان کے اوپر بھی خدا کے چاہنے والوں کا حکم چلتا ہے. مگر یہ جو خدا کے عاشق ہیں اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتے. ابو ذر غفاری کو اندر لے گئے, بیٹھے, عشق کی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی ابو ذر غفاری کی لیول اور سلیمان فارسی کی لیول میں زمین آسمان کا فرق تھا. یہ اس لیول تک کہاں. 3-4 دن ہو گئے, نہ نیند, نہ پانی, نہ کھانا, کچھ بھی نہیں. عبادت ہو رہی ہے, عشق کی باتیں ہو رہی ہیں. 3 دن کے بعد ابو ذر غفاری کو بھوک لگی. کہتا یار اتنی سخت زور کی بھوک لگی. کہتے اچھا تمہیں بھوک لگی, اچھا جاؤ تو یہ بازو کے کمرے میں تھوڑے سے بینز پڑے ہیں. ابو ذر غفاری اٹھے, بینز لے کے آئے, ایک سفریا لیا, کوکنگ پاٹ. کہنے لگے سلیمان اب یہ پکے گا کیسے؟ کیسے کوئی بات نہیں, تو 3 پتھر لے کے آؤ. 3 پتھر لے کے آئے, اس کے اوپر وہ سفریا رکھا. ابھی ابو ذر کو حیرانی یہ کہ یہ سب انتظام ہوا مگر آگ کدھر؟ تو سلیمان نے اپنا پاؤں سفریے کے نیچے رکھا تو انگلیوں میں سے 5 انگلیوں میں سے فلیمز نکلنے لگے کہ جس طرح سے گیس کے کوکر میں سے فلیمز نکلتے ہیں. ابو ذر غفاری یہ تماشا دیکھ کے برداشت نہ کر سکا, دروازہ کھول کے بھاگ گیا, علی کے پاس گیا. بھاگتا جاوے, پسینہ پسینہ ہوتا جاوے, بھاگ کے گیا علی کے پاس. یا علی یا علی یا علی, بول نہ سکے. مولا فرمایا ابو ذر تم نے جو سلیمان کو دیکھا, سلیمان اس سے بہت زیادہ ہے, جاؤ واپس. ٹھنڈا ہو گیا. تب تک تو کھانا پک گیا تھا کیونکہ وہ آرڈینری فلیمز نہیں تھے, وہ تو نور کے فلیمز تھے. 6 مہینے تک ابو ذر ان کے پاس رہا اور تب جا کے ابو ذر کو وہ قوت ملی کہ ان کے زانو چھل گئے, اندر سے ہڈی دکھتی تھی تھائی کی, لیکن اس کے دل کے اوپر, منہ کے اوپر نہ ذرا اداسی تھی, نہ درد, نہ پین, نہ کوئی اور چیز. وہی گلاب کے پھول کی طرح ہنستے رہتے تھے. یہ روحانی قوت ہے تو جو ہم کو اسماعیلی مذہب میں ملتی ہے کہیں نہیں ملتی. مولانا حضرت امام فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنے مذہب کے اوپر پکے اور پورے اور عبادت کرنے والے ہو تو دنیا کے دکھ تمہیں دکھی کبھی نہیں کر سکیں گے. دکھ آئیں گے سب کہتے ہیں, تمہیں پرابلمز آئیں گی, تمہیں چنتا بھی ہوگی, لیکن تم دکھی نہیں ہوگے میرے روحانی بچوں. مولا کے روحانی بچے, بادشاہ کے بچے,
प्रिंस होते हैं, अगर ये नूर है तो उसके जो रूहानी बच्चे हैं वो क्या है? उनमें भी तो कुछ नूर होना चाहिए। अगर बाप बादशाह है तो बेटे प्रिंस हैं, लेकिन उसको बाप बनाओ तो प्रिंस बनाओ। अगर हमारे दिल में ये शक रहा कि भला ये सचमुच इमाम है, ऐसे बहुत से बदमाश खुद हमारी कौम के अंदर हैं, और बाज़ दफा तो स्कूलों में सिखाए जाते हैं कि ये जो इमाम है ये झूठा है, इसकी वंशावली खोटी है, ये तो हसन बिन सबा का बच्चा है। अरे जालिमों, बेवकूफों, क्यों कुफ्र बकते हो? गैर तो लिखते हैं, अपने भी लिखे, अपने हजर इमाम की शनाख्त करो, उसके नूर को समझो, वो भूल नहीं करता। अगर उसने कोई चीज कही है तो उसके पीछे कुछ भेद है, वो भेद ढूंढने की ट्राई करो। हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु फरमाते हैं, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह जब ये बात करते थे तो वाड़ी के जमात खाने में रात का वक्त था, मौला फरमाया देखो मुर्शिद को सब कुछ समझो, तुम्हारा मैं मुर्शिद हूं। मैं अगर इस वक्त रात है ना, मैं तुम्हें कहूं कि इस वक्त दिन है, तो तुम्हारे दिल में शंका नहीं होनी चाहिए। और दोपहर की धूप के अंदर मैं अगर ये कहूं कि इस वक्त रात है तो कहो रात है, और उसको मानो कि वो रात है, क्योंकि मेरे कहने में कोई भेद है। मैं उस रात और दिन को नहीं कह रहा कि जो तुम सूरज के चढ़ने उतरने का नाम लेते हो सकता है मेरा कोई और मतलब हो गए। कहत सूरजा सांभड़ो कामल पुत्र कहूं एक बात जी, आज मैं एक सपनो जोयूं ते उनमें पहली रात जी। मसनवी के अंदर एक जगह मौलाना रूमी जिक्र करते हैं, आफताब नीम शब, आधी रात का सूरज, आफताब नीम शब। एक दफा मैं ओस्लो से निकला, रात के 12 बजे की फ्लाइट थी, जुलाई का महीना। जब प्लेन ऊपर चढ़ा तो इतना बड़ा सूरज उफक के होराइजन के ऊपर, रात के 12 बज गए हैं लेकिन सूरज डूबा नहीं, वो सिर्फ नीचे जाता है फिर ऊपर आ जाता है। आधी रात का सूरज, क्या मतलब? क्या मतलब? आधी रात, अंधेरा है, आपने आंखें बंद की हैं, रात हो गई। ये रात नहीं कि सूरज डूब गया और रात हो गई। आपने आंखें बंद की, दुनिया से ताल्लुक तोड़ दिया, अंधेरा हो गया। फिर आपने इबादत की, उसमें से सूरज निकलने लगा। इस रात का मतलब है सूरज आधी रात का। ये वो बातूनी लज्जतें और स्वाद हैं जिन्होंने चखे ना, फिर आप उनके टुकड़े कर दो, ज़िबा कर दो, उसका ईमान फिर कभी खराब नहीं होता। ईमान किसका खराब होता है? जो दसवंध नहीं देता, जो हक की रोजी नहीं खाता, जो इबादत नहीं करता, जो दुआ बराबर नहीं पढ़ता। ये सब चीजें क्या है? मुर्शिद का हुक्म। इमाम कहता है रोज जमात करने जाओ, इमाम कहता है कि तुम दसवंध दो, इमाम कहता है कि तुम नेक बनो और खराबियां गुनाह न करो, इमाम कहता है हमेशा दुआ पढ़ो, इमाम कहता है एक दूसरे की मदद करो। हजर इमाम के फरमान मानना यही हमारी इबादत है, वो फरमान दुनिया का होवे या दीन का होवे। मुर्शिद कहता बैठ जाओ तो बैठ जाओ, अगर मुर्शिद ने कहा खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। मानो कि तुम दुआ पढ़ रहे हो और मौलाना हजर इमाम बुला रहे हैं तो दुआ छोड़ दो, जाओ उसके पास। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक क्लार्क था, उसने 10 बरस सेवा की, उसका नाम था अनस बिन मालिक, नबी का सुहाबी था। 10 बरस नबी की उसने सेवा की, पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे, लेकिन अली की बैत तोड़ डाली और आखिर में अंधा हो गया।
اس نے جھوٹ بولا علی سے. تو یہ انس بازو کی کوٹھڑی میں نماز پڑھ رہا تھا. رسول اکرم کو کچھ کام ہوا, اس کو آواز دی ہے انس. انس آیا نہیں. دوسری دفعہ آواز دی, تیسری دفعہ حضور نے زور سے پکارا, یا ابن مالک, اے مالک کے بیٹے. تو بھی نہیں آیا. ابھی بازو کا روم ہے, دور بھی نہیں. رسول اکرم کو بڑا تعجب ہوا کہ بات کیا ہے. حضور اٹھے, دروازے میں سے جھانکا تو وہ نماز میں آخری دعا مانگ رہا تھا. تو ایسی آنکھ کر کے نبی کو دیکھا تو حضور کہتے ہیں, انس میں تم کو بلاتا ہوں, آتے کیوں نہیں؟ تو کہتے یا نبی میں نماز پڑھ رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں, تم کو کس نے کہا نماز پڑھو؟ کہ آپ نے کہا. تو پھر میں ہی تو بلا رہا ہوں کہ آؤ. تو کیا یا نبی میں نماز پڑھوں اور آپ بلاؤ تو میں آ جاؤں؟ فرمایا ہاں, میرا حکم مانو, یہی نماز ہے. میری تابع داری کا نام ہی نماز ہے. میری تابع داری کا نام ہی عبادت ہے. حضرت امام ایسا ہی ہے دیندارو. محمد رسول اللہ کا جو نور 1400 برس تھا پہلے, وہی نور مولانا شاہ کریم صلوات اللہ علیہ ہے. اس کا حکم ماننا ہی عبادت ہے. اور جب ہم اس کا حکم مان کے عبادت کرتے ہیں تو پھر ہم اس عبادت کے انتظار میں رہتے ہیں, صبر کرتے ہیں. مولانا حضرت امام فرمایا, بیت الخیال کی اس عبادت میں ایسا نہیں ہے کہ تم نے پانی کا گلاس اٹھایا اور پی لیا. یہ ایسا نہیں ہے. کئی لوگوں کو 10 برس, 20 برس, 40 برس تک انتظار کرنا پڑتا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد ان کے اوپر خدا میٹھی نظر ڈال کے ایک فلکر جیسا جلوہ دکھا دے گئے. یہ تمہارا حق نہیں. تمہیں تو بھیک مانگنی ہے, تمہیں تو عاجزی کرنی ہے کہ یا مولا میرے اوپر راضی ہو, مجھے اپنی بخشش دے. اسماعیلی مذہب نوری مذہب ہے, باطنی مذہب ہے. شریعت کے لوگ اس چیز کو نہیں جانتے, اور وہ اسماعیلی کہ جنہوں نے اسماعیلی مذہب کو نہیں جانا اور سمجھا, شریعتی لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے من دھچو پچو ہو جاتے ہیں کہ تمہارا خان کو خدا مانتے ہو, تمہارا خان کو یہ مانتے ہو, وہ مانتے ہو, تم قبلے کی طرف منہ نہیں کرتے, تم نماز نہیں پڑھتے, تم روزے نہیں رکھتے, وغیرہ وغیرہ. یہ سب خرافات ہے. یہ تو چھلکے کھانے کی باتیں ہیں. اندر کا غرض جو ہے وہ میوہ کھانا, وہ صرف اسماعیلیوں ہی کے ہاتھ میں آیا. اس لیے دیندارو, جب عبادت کرو تو یہ ایکسپیکٹ نہ کرو کہ ادھر آپ نے عبادت پوری کی اور ادھر ایک جادو کی طرح آپ کی مراد پوری ہو گئی. کبھی آپ نے مانگا یا مولا مجھے اولاد دے, تو جادو کی طرح حمل کے بغیر ہی اسی وقت آپ کے گود میں بچہ نہیں آ جائے گا. اس کے لیے انتظار کرو, بیج ڈالو, پانی بھی دو, انتظار کرو, جھاڑ ہوئے گا, پھر پھل لگے گا. عبادت ایسی ہی چیز ہے. اسماعیلی مذہب کے اندر ہم حضرت امام سے جو پیار کرتے ہیں دیندارو, یہ پیار ہی عبادت ہے. مولا سے خوب پیار کرو, مولا کی محبت میں سرشار رہو, سارا دن اس کو یاد کرتے رہو, سارا دن اس کے ساتھ عاجزی کرتے رہو, اور دنیا کی بدیوں برائیوں سے بچنے کی کوشش کرو, کیونکہ دنیا کی بدیاں برائیاں, موہ ممتا مایا, تمہارے اور مولا کے بیچ میں جو محبت ہے اس کی دشمن دنیا کی محبت ہے. دنیا کی بدیاں برائیاں ہمارے دل میں اندھیرا پیدا کر دیں گی, امام دور ہو جائے گا اور امام کی محبت چلی جائے گی. اور امام کی جب محبت ملے گی تو واللہ آسمان سے زمین تک آپ کا راج ہے. ادھر دیکھو گے تو جہاں تک نظر جاتی ہے آپ کی حکومت ہے, اس طرف دیکھو گے جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے آپ کی حکومت ہے, آپ کی سطح ہے. مگر جب اتنی سطح, اتنی طاقت آ جاتی ہے تو آپ اور بھی نرم بڑھ جاتے ہو. پستول تو ہے, لیکن کیا وہ پستول اس لیے ہے کہ جس کو دیکھو مار ڈالو؟ وہ تو پستول اس لیے ہے کہ جان بچائی جائے, دشمن کو مارا جائے, کہ جو ہمیں ہماری جان لینے کے لیے, مارنے کے لیے آیا ہے. اور دنیا کی بدیاں برائیاں, شیطان ہمارا دشمن ہے. اس لیے اس حکومت کو, عبادت میں جو طاقت آتی ہے, اس طاقت کو اس دین کے دشمن کو مارنے کے لیے یوز کرو, اس کو گولی مارو, شیطان کو, یعنی بد خراب گناہ والے وچار اور کام
ہمیں نہ آئے ہمارے نزدیک، اس لیے وہ طاقت ہے۔ باقی کالا روڑا مشنری ایک دفعہ غصے ہو گئے، تھانہ سے واز کر کے پروڑیے چلے آتے تھے، صبح 7 بجے رش بہت۔ دادر اسٹیشن پہ اوپر جب گاڑی پہنچی تو کوئی ایک آریہ سماجی اندر آ گیا۔ وہ زمانے میں شدھی کی اسکیم چلتی تھی، میں 1922 اور 26 کے بیچ کا ذکر کرتا ہوں، یہ 4-5 برس، کسی اور وقت آپ کو سناؤں گا کہ اس زمانے کے اندر آریہ سماج نے بڑا فتور مچایا، اور اس زمانے میں امام نے بھی بہت سے کام کروائے مشنریوں کو بھیج کے۔ ہم نے آنند اور آنند کے آجو باجو احمد آباد کی طرف بہت سے ہندوؤں کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا۔ تو ایک آریہ سماجی تھا، وہ دادر کے اسٹیشن پہ چڑھا اور بس بکنے لگا، مسلمان ایسا کرتے ہیں، مسلمان ایسا کرتے ہیں، اور بولتے 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 بیچ میں آغا خان کا نام لے لیا۔ تو آغا خان کا نام لیا، کالا روڑا چھاپا پڑتے تھے، چھاپا ہٹا کے چشمہ یہاں تک تھا، ایسا کر کے اس کو دیکھا، اے پنڈت جی آپ اور کچھ بھی کہو لیکن ابھی کائے کو کسی کا نام لے کے کچھ بولتے ہو، ہے تو تم آغا خان ہی ہو۔ اب چیلنج کی بات تھی نا، چھاپا رکھ دیا، چشمہ نکالا، ہاں میں آغا خان ہی ہوں۔ خوب بکنے لگا، پھر بھی اس کو کہا کہ تو ایسا مت کر، لیکن نہیں مانا، وہ اور بھی تیز ہوا۔ تو بھائی کلا کا اسٹیشن آیا تو اپنا چھاپا اٹھایا، مارا بغل میں، چلتے چلتے ایسی ٹیڑھی نظر سے جو اس کو دیکھا نیچے اتر گئے، اور وہ نیچے اترا اور گر پڑا۔ یہ تو باہر نکلے، ایک مومنے کی گاڑی تھی، گھوڑا گاڑی، اس کو بولا چلو، کالی بولا چلو، وہ پہچانتا تھا باپو کو۔ تو کالا روڑا تو بیٹھ کے ادھر آ رہے تھے، اور ادھر وہ زمین پہ تڑپنے لگا پلیٹ فارم کے اوپر۔ لوگ اس کے نزدیک آئے، کہتے وہ آدمی جاتا ہے نا، اس نے مجھے کچھ کیا ہے۔ تو اس کو اٹھایا اس کے پیچھے جانے کے لیے، وہ تو گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے، تو دوسری گھوڑا گاڑی میں اس کو بٹھایا، پیچھے پیچھے فالو کیا، کالی مولنے تک آئے۔ جب گاڑی میں سے اترا تو کالا روڑا کے پاؤں پڑا، بہت معافی مانگی، میں دیانند کی قسم کھاتا ہوں کبھی آغا خان کا نام نہیں لوں گا، میں تم کو پہلے سے کہتا تھا، باپو ابھی کبھی نہیں کرے گا، ایسا ہاتھ رکھا بچاؤ گے۔ ہو گئی۔ 2-3 دن کے بعد حسن آباد میں مہمانیاں تھی، کالا روڑا بیٹھا تھا، مولا کہنے لگے بھگت ہاں تو تم ابھی لوگوں کے پیٹ دکھاتے ہو، تم سر دکھاتے ہو، یہ چمتکار شروع کر دیے؟ خداوند تیرے کو گالیاں دیتا تھا، میرے کو تو بہت گالیاں دیتے ہیں، تو تم کو جو عبادت میں جو کچھ بھی شکتی دی ہے میں نے، وہ اس لیے دی ہے تو تم کسی کے پیٹ میں درد کر دو، کسی کو نیچے گرا دو؟ خداوند بھول ہو گئی۔ ماں باپ فرمایا یہ کام تمہارا نہیں، تمہاری عبادت کا یہ اثر ہے کہ جو عبادت نہیں کرتا اس کے لیے دعا کرو کہ وہ عابد بنے، جو دسوند نہیں دیتا اس کو سمجھاؤ تو وہ دسوندی بنے، عبادت کا اپیوگ اس میں رکھو۔ تو دیندارو، یہ جو خدا کے بھگت اور عاشق ہیں ان میں طاقت بڑی ہے، مگر وہ یہ دنیا کی طاقت میں اپنی قوت خرچ نہیں کرتے۔ یہ اسماعیلی مذہب کی خوبیاں ہیں۔ مولا کی عبادت کرو، اس کی پہچان کرو، اس پہ اعتقاد رکھو، پکا مضبوط اعتقاد، اس کے بغیر کوئی نہیں دوسرا، ساری سرشٹی میں نہیں، ہول کریشن میں یہی ہے ایک، اور کوئی دوسرا نہیں۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے دے، ایمان کو مضبوط کرے، مولا آپ کو فرمان بردار مومن بنائے، دین میں دنیا میں سکھی آباد کرے، آپ کی دعائیں قبول کرے، آپ کی نیک مرادیں قبول کرے، تمام جات کی مشکلیں، مصیبتیں، تکلیفیں وغیرہ دور کرے۔ مولانا حاضر امام دین دنیا میں آپ کو برکتیں دے دے، آپ کو اپنا نور عطا کرے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔